ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا ہے، ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ انجمن طلبہ قدیم کے 9ویں اجلاس کے موقع پہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں ابو صالح سنوارا، جنہوں نے فلاح میں تقریباً 10 سال گزارا ہے۔ صالح بھائی، جاننا چاہ رہے ہیں جب آپ فلاح میں آئے تعلیم کے لیے، تقریباً 1984 میں آپ نے داخلہ لیا اور 1994 میں آپ نے فراغت حاصل کی، اور اس وقت کے فلاح میں اور اس وقت کے فلاح میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، کسی چیز کا آکلن کرتے ہوئے جو ہے کئی پوائنٹس ہم کو سامنے رکھنے چاہیے کہ اس وقت کی اندرونی صورتحال، طلباء اور اساتذہ کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ کس ٹائپ کے تھے، اور پھر طلباء کے آپس میں کس طرح کے تعلقات تھے، اخلاقی قدریں کیسی تھیں۔ میرے خیال سے اگر آپ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا الگ الگ کر کے مجھ سے پوچھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو طلبہ تھے اور جو اساتذہ تھے، ان کا باہمی ربط کیسا تھا؟ جی، زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج سے چند سال پہلے، چند دنوں پہلے تک اساتذہ اور طلباء میں جو ہے ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے، وہ آج کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ اچھا دکھتا تھا۔ اور اساتذہ جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے قانونی پہلو سے بعض کام کرنا، تو وہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں ہلکا سا چینج دکھائی دیتا ہے۔ اور پہلے جو ہے جیسے جو مربی اور مشفق اساتذہ تھے، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی اپنی جو نجی لائف ہوتی ہے، ان کے درد کو محسوس کرنا، ان کی ضروریات کو سمجھنا، اور ان کی علمی لیاقت کہاں تک معیار پہنچا ہے، اس سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اساتذہ اکرام جو ہے وہ خصوصی توجہ دیتے تھے۔ آج ہم تو یہاں اندر ہیں نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہے وہ تعلیمی معیار کیسا ہے، لیکن ظاہری طور پر جیسے ہم کچھ چیزیں بتائیں کہ جیسے پہلے ہمارے زمانے میں اس طرح کے اگر فنکشن ہوا کرتے تھے تو طلباء جو ہے وہ آنے والے مہمانوں کو سلام کرتے تھے، اور پھر ان کا سامان جو ہے اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے جس جگہ ان کے گنتویہ تک، جہاں تک انہیں جانا ہوتا تھا، وہاں وہ بخوبی ان کو پہنچاتے تھے اور ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ ملتے تھے۔ آج وہ چیزیں نظر نہیں آتی یہاں۔ آپ نے جس چیز کا ذکر کیا، واقعی یہ ایک افسوس والی بات ہے، مگر اس وقت اگر ہم بات کرنا چاہیں انجمن طلبہ قدیم کے 9ویں اجلاس کے موقع سے، جو سوالات ہیں میرے پاس، وہ سوالات میں یہ کہ جس طریقے سے فلاحیوں کی کارکردگی ہے اور فلاحیوں کی کارکردگی کی جس طریقے سے نمائش کی گئی ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہت اچھا قدم ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں کہ مختلف میدانوں میں جو فلاحیوں کی کاوشیں ہیں اور جو جد و جہد ہے ان کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے سب کے لیے ایک مواد فراہم کرنا یا سب کو جوڑنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ ادھر بیچ میں کچھ جو ہے وہ انجمن طلبہ قدیم کچھ دنوں کے لیے ڈیزالو تھی، یا بہت زیادہ سکریتا اس میں نہیں تھی، نسکری ایک طریقے سے ہو چکی تھی۔ ادھر لوگوں نے کوشش کر کے پھر سے فلاحی برادران کو جوڑنا اور ان کی علمی اور عملی جو ہے وہ جو لیاقتیں ہیں ان چیزوں کو اکٹھا کر کے وہ فلاح کے پکش میں کام کرنے کے لیے اس طرف پریرت کرنے کی ایک بہترین کوشش کی ہے، اسے سراہا جانا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب ہندوستان میں مدارس کا رول ہے، ان مدارس اور جامعۃ الفلاح کا جو ایک طبقہ ہے طالب علم کا، ان دونوں کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ ان کا جو فارغین ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور جامعۃ الفلاح کا جو فارغ ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ دونوں کے اندر جو تحریکی فکر ہے اس کو ڈفرینشیٹ آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو ایک تیسرے دین کا جو تصور ہے، ایک واضح تصور، اور دین میں جس طریقے کی رواداری ہے کہ یہ کسی ایک بندے کے لیے، کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر ایک ہماگیریت ہے، وہ اس ہماگیریت کی کہیں نہ کہیں دوسرے مدارس کے جو فارغین ہیں اور تحریک اسلامی سے وابستہ جو مدارس ہیں، ان مدارس میں ایک واضح فرق یہ نظر آتا ہے کہ دین کی جو ہماگیریت کا تصور ہے تو وہ تحریک اسلامی سے وابستہ یا ریلیٹڈ جو مدارس ہیں وہ ان میں جو ہے یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے۔ فلاح میں آپ نے 10 سال گزارا ہے، تو ایک فلاحی کی کیفیت سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ایک فلاحی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، اس کے سامنے وہ تصویر کلیئر نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو جو ہے وہ زمانے اور حالات کی کروٹیں کس اور جاتی ہیں یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری آپ کی جو ہے گھریلو کیا مسائل ہیں،
हमारी आपकी इकनॉमिकल क्या पोजीशन है और हमें किस तरीके से जीना है, हम किस समाज से उठ के आए हैं और हमें क्या करना है, तो उसमें बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे एक शायर कहता है, अरबी शायर कहता है, वक़द याक़िलुल क़ल्लल फ़ता दून हम्मिही वलौलल क़ल्लु तल्ला अन जुदी, कि माल की रिसोर्सेज़ की कमी जो है वो आदमी को उसके बुलंद अज़ाइम से रोक देती है, और अगर ये माल की किल्लत ना होती तो वो नौजवान बड़ी बड़ी चोटियों को सर करने वाला होता। तो ख्वाब देखना एक अलग चीज़ है और ख्वाबों को अमली जामा पहनाना या वहाँ तक पहुँच जाना ये एक अलग मसला है। तो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं और जिसके हालात सही हर एतबार से होते हैं, वो आदमी जो है वो अपने बनाए हुए टारगेट पे उसको पहुंचने में ज़रा आसानी होती है। और वरना जो है आज के इस मादा परस्ताना युग में एक बच्चा जो है आंखें खोलता है तो उसको पूरे समाज की ज़रूरियात जो है वो घेरी हुई होती हैं कि वो फ़लाँ काम ऐसे करना है, फ़लाँ काम ऐसे करना है, पैसे पैदा करने हैं, और फिर बिल्डिंगें बनानी हैं, और फिर घर वालों को भी खुश रखना है। तो कहीं न कहीं उसके पीछे जो है वो ये पाता है कि मादा परस्ती के दौर में अपने आप को घिरा हुआ पाता है। तो अच्छी अच्छी सलाहियतें जो है इस मादा परस्ताना दौर में दम तोड़ देती हैं और आदमी जो है वो ये इन खारदार झाड़ियों में उलझ जाता है। साले भाई, आप पुराने फलाइयों में से हैं और अंजुमन का नवा इजलास है, इस मौके से आपके क्लासमेट्स कितने आए हुए हैं? हमारे क्लास के इस वक्त जो है वो 4-5 लोग यहाँ सिर्फ हैं, और इसमें शायद जो है वो कम्युनिकेशन की कमी कही जाए, या जो है वो फलाही बिरादरान को के पास जो है इत्तलात न पहुँची हों इसकी वजह से, और कुछ अपनी ज़रूरियात की वजह से भी लोग नहीं आ सके हैं। तो इस तरह टाइप जो है वो ज़िम्मेदारान अंजुमन को तवज्जो देने की ज़रूरत है। परवान तेरे शम्मा ज़िया बार फला है, हिमालय से भी ऊंचा